آئیے بات کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے مضامین کے اوپر۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ نمبر 3، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ نمبر 4، دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے۔ البتہ اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، اور آپ جانتے ہیں ایک اونٹ کتنا بوجھ جو ہے وہ سنبھالتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل فرمانے کے بعد فرماتے ہیں، ایک اونٹ یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر من میں یعنی کتنے ہزار اجزا ہوتے ہیں۔ ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ سورہ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل۔ نمبر 1، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، اور جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، یعنی فجر اور مغرب اور عشاء جو ہے اس کی قرات بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اب اسی کے اوپر آئیے بات کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے فالوورز اس دنیا میں بہت ہیں، جن کو ہم حنفی کہتے ہیں۔ ان کا واقعہ بھی یہاں بیان کیا گیا ہے، وہ بھی آپ لوگ کو سناتا چلوں وہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مناظرہ، ان کا مناظرہ کیسے ہوا، اور انہوں نے مناظرہ میں جو آدمی ہوتا ہے نا کہ جو بحث ہوتی ہے، تو ان سب کے بغیر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیت جاتے ہیں مناظرہ۔ آپ لوگ مناظرہ کی بات سنیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہوا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کے معاملے میں ان سے مناظرہ کرے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب سے فرمایا، سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں جو آپ میں سب سے زیادہ علم والا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو امام بنا لیا تو اس کا قرات کرنا ہمارا قرات کرنا اور ہماری طرف سے نائب ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرتا، مگر یہ بات اہل الحدیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ نہیں مانتے، ہٹائیے ان لوگوں کو گولی ماریے۔ اور نمبر 2، نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں۔ یعنی آپ کو دعا یاد نہیں ہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، آپ کی نماز جنازہ ہو جائے گی، مگر سورہ فاتحہ کو قرآن کی صورت سمجھ کر کہ ہم قرآن کی صورت پڑھ رہے ہیں یہ نہیں، دعا سمجھ کر پڑھیے کہ ہاں ہم دعا سمجھ کر پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں سورہ بقرہ کے اوپر۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔